بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے کچھ سوال پوچھے ہیں روحانیت سے متعلق، مرشد سے متعلق آداب کیا ہیں اور طریقہ تعلیم کیا ہے اور کون کون کیا کر سکتا ہے، کیسے تعلیم حاصل کرے۔ جس ترتیب سے میں نے سوال آپ کے نوٹ کیے اسی ترتیب سے آنسر کروں گا۔ مختصر کچھ سوالات آپ نے کیے کہ مرشد کون ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے کی بات کریں تو مرشد راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، اگر کوئی آپ کو دین کا راستہ دکھا رہا ہے کہ دین کے اوپر ایسے عمل کریں، یہ فقہ حنفی ہے، اس میں ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے مرشد ہے، راستہ دکھانے والا۔ لیکن ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں۔ تصوف میں، روحانیت میں مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو روحانیت کا راستہ دکھاتا ہے۔ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ اسلام میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نماز پڑھو۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز مسلمان کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ تو پھر اور آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ جب انسان ایک خاص طریق سے عبادت کرتے کرتے ایک مومن اللہ تعالیٰ کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ تمام مومن کے درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے جو نماز پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے مومن۔ تو مسلمان سے مومن بننے کا جو سفر ہے، جو راستہ ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں عام اصطلاح میں، سادی زبان میں اس کو روحانیت کہتے ہیں، اسی کو صوفیزم کہہ سکتے ہیں۔ اب ڈیفرنٹ استاد ہوتے ہیں اس چیز کے جن کو مرشد کہا جاتا ہے تصوف میں، جو مسلمان سے مومن بننے کے راستے کے اوپر لے کے چلتے ہیں اور آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک۔ تو جو اس راستے کا ماہر ہوتا ہے اور جو یہ کر سکتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں تصوف میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ مرید کون ہوتا ہے؟ مرید کا لفظی ترجمہ سمپل بات کریں تو شاگرد ہوتا ہے۔ مرید کے لفظ سے نکالیں تو ارادہ سے نکلا ہے، جو اپنا ارادہ اپنے مرشد کو دے دے، یعنی کہ کس چیز کے لیے ارادہ دے دے؟ روحانی سفر کے لیے، کہ میں نے روحانی سفر کرنا ہے، آپ نے مجھے کرانا ہے، جیسے آپ حکم فرمائیں گے میں ویسے کروں گا، اپنا ارادہ چھوڑ دے، اپنی تعلیمات اپنے ارادے مرشد کے حوالے کر دے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مرید وہ شخص ہوتا ہے جو کسی سے روحانی سفر کرنے کے لیے، مومن بننے کے راستے پر چلنے کے لیے کسی مرشد کا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے یا اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ کئی لوگ صرف نام کے مرید ہوتے ہیں، کئی عمل کے بھی مرید ہوتے ہیں، کئی بہت اچھے مرید ہوتے ہیں جو روحانی سفر بھی کرتے ہیں، کوئی بس مرید ہو کے بھول جاتے ہیں، نہ کبھی مرشد کی تعلیمات سنیں نہ کبھی عمل کیا۔ تو یہ اچھے برے مرید ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک سوال آپ نے کیا کہ کون کس کو ڈھونڈتا ہے، مرشد مرید کو ڈھونڈتا ہے یا مرید مرشد کو ڈھونڈتا ہے؟ ان میں سے کوئی کائنات کا اصول نہیں ہے کہ کون کس کو ڈھونڈتا ہے۔ ایک یہ بہت بحث کی جاتی ہے ہمارے ہاں، تصوف کی بات کریں کہ جی جہاں آپ کا حصہ لکھا ہے آپ وہاں پہنچ جائیں گے، خود سے آپ وہاں پہنچ جائیں گے، مرشد مرید کو خود ڈھونڈ کے لے آتا ہے۔ اس طرح کی باتیں تصوف سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ چیزیں تو اوپر طے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو پھر تو ایک ایک چیز اوپر طے ہوتی ہے۔ آپ کا یہ مجھ سے سوال کرنا اور میرے یہ جواب دینا، ایک ایک پتے کا ہلنا، ہر چیز اوپر طے ہوتی ہے اگر اس نظریے سے دیکھیں تو ہم۔ لیکن یہ نظریہ صرف ایک فلاسفیکل ہے، ایک معرفت کی بات ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کنفیوژن ہے کہ معرفت کی باتوں کو بیسک لیول پہ لے کے چلا جاتا ہے کہ جی یہ بنیادی چیزیں شروع ہی آپ نے یہاں سے کرنا ہے، ہوگا وہی جو رب کا حکم ہوگا، قسمت وہی ہے، نصیب وہی ہے جو آپ کا لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ساری معرفت کی باتیں ہیں۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نصیب یہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کریں، حسن تدبیر اختیار کریں، عالم اسباب کو اختیار کریں اور اپنا نصیب خود بنائیں۔ لیکن ہمیں معرفت کی باتوں میں الجھا دیا جاتا ہے اور ہم جو کرنے والے کام ہوتے ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوئی کسی کو تلاش نہیں کرتا، جس کو ضرورت ہے جس کی وہ تلاش کرے، اور ظاہر ہے اصول ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ جس نے مرید ہونا ہے، جس کو روحانی تربیت چاہیے، جس نے مومن بننے کے راستے پہ چلنا ہے، وہ خود جستجو کرے اور تلاش کرے ایسے شخص کو کہ کون اس کو یہ لے جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک آپ کا وہ آخری سوال تھا، اس کا بھی یہی آنسر کر دیتا ہوں کہ پیر مرشد کو کیسے تلاش کیا جائے۔ پیر مرشد کو ایسے تلاش کیا جائے، پہلے تو آپ اپنا ارادہ، اپنی منزل طے کریں کہ کیا آپ نے صرف برائے نام بیعت ہونا ہے۔ برائے نام بیعت ہونا ہے تو آن لائن رجسٹریشن فارم پہ بھی بہت لوگ بیعت کرتے ہیں۔
آپ نے کوئی روحانی تربیت لینی ہے اور روحانیت کے سفر پر چلنے کے لیے بیعت ہونا ہے، تو جتنے لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، ہم مرشد ہیں، ایسا شخص جس نے یہ سب کچھ کرنا ہے وہ کسی ایسے شخص کی تلاش کرے، ایسے شخص کی اس کی محفل میں بیٹھے، اس کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا کرے، اس کی تعلیمات دیکھے، اس کے مریدین لوگوں سے ملے، اس کی ریپوٹیشن دیکھے، اس نیت سے کہ یہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، کن شرائط پر بیعت کرتے ہیں، کتنی آگے لے کے چلتے ہیں، طریقہ تعلیم کیا ہے، اور کیا آپ کے وہ دل کو ساری باتیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی۔ تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی اس ملک میں آن لائن یا ظاہر میں کسی جگہ بیٹھے لوگ جو جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مرشد ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں، روحانیت کا سفر سکھاتے ہیں، ان سب کی محفل میں بیٹھا جائے، ان کی محفل اٹینڈ کی جائے، چاہے وہ محفل آن لائن ہے، چاہے وہ دور ہے، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، ان کی تعلیمات سنی جائیں۔ آج کل یوٹیوب پہ بہت لوگ اویلیبل ہیں، تو سب کو ایکسپلور کریں اور پھر سوچیں کہ آپ نے کس کے پاس بیعت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جب خدا نخواستہ کوئی ہمارے گھر کا فرد بیمار ہو جائے، کوئی پیچیدہ بیماری ہو جائے، تو ہم ایسی جستجو کرتے ہیں کہ ہم پورے شہر کے ڈاکٹرز کی ہسٹری، ریپوٹیشن سب کچھ نکال لیتے ہیں کہ جی کون کتنا ہے، کس کے ہاتھ میں صفائی ہے، کس نے کتنے علاج کیے، کس کی کیا ریپوٹیشن ہے، کہاں کہاں سے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے چلیں تو ہم ان کس کس میڈیکل سٹور پہ اچھی دوائی ملتی ہے، کس پہ 1 نمبر ہے، کس پہ 2 نمبر ہے، ہم ساری تحقیق کر لیتے ہیں، پورے ملک کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ لیکن جب روحانیت پہ چلنے کی بات آتی ہے، مومن بننے کے سفر پہ چلانے والے استاد کی تلاش کی بات آتی ہے، تو ہم محنت کرتے ہی نہیں ہیں، یا 2 قدم لے کے کہتے ہیں یہاں تو سارے 2 نمبر لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ محنت کریں گے تو ملے گا۔ اس طرح تو میڈیکل کی فیلڈ میں بھی 2 نمبر ہیں، میڈیسن کی فیلڈ میں بھی 2 نمبر ہیں، ڈاکٹرز بھی 2 نمبر ہیں۔ تو وہاں جب ہم 1 نمبر چیز تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہاں بھی جب ہم محنت کریں گے، جستجو کریں گے، تو ہم پہنچ جائیں گے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ روحانیت کی فیلڈ میں جو ہیں 2 نمبر لوگ ہیں، بلکہ 2 نمبر لوگوں نے روحانیت کا لبادہ اوڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے جستجو کرنی ہے اور ہم پہچان لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو پیر و مرشد کی تلاش خود کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ون فائن ڈے ہم اٹھیں گے اور ہمارے فون پہ میسج آئے گا جی آپ کا مرشد ہے جی جائیں ادھر، ایسا نہیں ہونے والا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ جی بیعت ہونے کے بعد بھی سسٹم آن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو کیس ٹو کیس کوشچن ڈیفر کر سکتا ہے کہ پہلے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم جیسے ہی بیعت ہوں گے تو ہماری ساری باطنی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم پہلے آسمان پہ یا 7ویں آسمان پہ پہنچ جائیں گے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو پہلی تو بات ہے یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ نفس کی تربیت ہوتی ہے، روح کی تربیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ تربیت ہوتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے غلط عقیدے اور غلط گول کی وجہ سے ہم ٹھیک چیز حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ روحانیت جلد بازی شارٹ کٹ کا کام نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر تربیت کرتا ہے، جس کا ٹھنڈا مزاج ہے، جو دھیرے دھیرے ہر چیز کو لے کے مراقبہ کر کے، مراقبہ تو ہے ہی دھیرے دھیرے ہوتا ہے، تیزی سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جس کی یہ امید ہے کہ فوراً سسٹم آن ہو جائے گا، تو اس کی تو امید ہی غلط ہے۔ وہ جہاں مرضی جتنی دفعہ مرضی بیعت ہو جائے، اس کے سسٹم آن نہیں ہونے والا۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جی وہ بزرگوں کے قصے ہم پڑھتے ہیں کہ جی انہوں نے کسی کی طرف دیکھا تو اس کے باطن روشن ہو گئے۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پوری کہانی نہیں پتہ ہوتی کہ وہ شخص پہلے کس منزل پر تھا، کتنی کشت کاٹ چکا تھا، کتنے مجاہدے، کتنی ریاضتیں کر چکا تھا، تو ہم صرف وہ ایک لائن پڑھ کے امپریس ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ ان کے مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے ان کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ جی اپنی 2 انگلیاں سامنے کی اور کہا دیکھو اس کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں مجھے 18,000 عالم اور 40,000 جہاں، اس کے اندر ساری کائنات مجھے اس کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تو ہم اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارا کچھ پہلے دن ہی آپ کو دے دیا جاتا ہے، لیکن ایک اور روایت ملتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب ان کی والدہ ان کو یہاں چھوڑ کر گئیں تربیت کے لیے، تو ان کے جو مرشد تھے انہوں نے پہلی ڈیوٹی جو ان کی لگائی وہ مشکیزہ بھرنے کے لیے لگائی کہ آپ نے پانی بھر کے لانا ہے، یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو پانی پلانا ہے۔ اور ایک جو میں نے پڑھی ہے روایت وہ یہ کہ وہ 21 سال تک صرف وہ پانی بھرتے رہے، مشکیزہ بھرتے رہے 21 سال تک، ظاہری ڈیوٹی صرف وہی کرتے رہے، اور کچھ نہ کچھ سبق اسباق ان کو ملے ہوں گے جس کی اندر آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوتی رہی۔ 21 سال کے بعد وہ ایک دن سامنے سے گزر رہے تو مرشد نے نگاہ کی اور فرمایا معین الدین آج جب ہمارے پاس بیٹھا کرو۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ جب انہوں نے اپنی انگلیاں دکھائی اور کہا اس میں کیا دیکھتے ہو، تو یہ تربیت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ دوسری بات
دوسری وجہ کہ جی بیعت ہونے کے بعد سسٹم کیوں نہیں کھلا، تو اس پہ تو میں آنسر نہیں کرنا چاہتا۔ مرشد کیسا ہے، کیا وہ سسٹم کھولنے کے قابل ہے، کہ آپ ٹھیک جگہ بیعت بھی نہیں ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ بہت سے کوشچن ریز ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ جی اگر ایک جگہ بیعت ہے تو دوسری جگہ بھی بیعت ہو جائیں تو کیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے، کیا دوسری جگہ بیعت کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پہلے سے بیعت ہے؟ جتنے لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو پیر حضرات کہتے ہیں نا، یا روحانی دنیا کا مسافر یا استاد کہتے ہیں، اس میں سے صرف 5% لوگ ہوتے ہیں، اندازہ ہے یہ ایک محتاط اندازہ ہے، اس میں سے صرف 5% لوگ ہوتے ہیں جو روحانی دنیا میں جھانک سکتے ہیں، جو مراقبہ جانتے ہیں، جو آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، میں کون ہوں، کیا ہو رہا ہے، کس کا کیا مقام ہے۔ باقی 95% لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ جان ہی نہیں سکتے کہ کون کیا ہے، کس کو بیعت کرنا ہے، کس کو کیا تعلیم دینی ہے۔ تو ایک تو اس لیے ان کو نہیں پتہ چلتا۔ پھر دوسرا، اکثر بزرگوں کے جو شاگرد حضرات ہیں وہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیعت ہی کرتے جانا ہے، بغیر کسی سے پوچھے کوئی بیعت ہے یا نہیں ہے، کوئی ہونا چاہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہتا۔ آپ نے محفل میں بیٹھ کے اعلان کرنا ہے، جی آئیں جی بیعت ہونے لگے ہیں فلاں بزرگ کے، جی چلیں بسم اللہ، وہ پڑھتے ہیں اور بیعت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ مت بیعت ہوں، آپ کہیں جی میں کیوں بیعت ہوں، میں سوچ سمجھ کے بیعت ہوں گا۔ وہ کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں ان سے بھی بڑے بیٹھے ہو سکتے ہیں جو ان سے روحانی سفر میں کتنے آگے ہیں۔ تو یہ غلط ٹریڈیشن ہے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بیعت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے۔ پھر ایک سوال کیا گیا کہ خواتین صحبت مرشد سے کیسے فیض یاب ہوں۔ ہاں، صحبت کیا ہوتی ہے؟ صحبت ہوتی ہے مرشد کی توجہ میں بیٹھنا۔ خواتین کے لیے روحانی سیکھنے کے اوپر یہ شرعی اس میں تقاضے بھی آتے ہیں کہ آپ بیعت تو آپ کسی سے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے پورا ہوم ورک کر لیا ہے، تو اس کی صحبت کے لیے مرشد کی نگاہ میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ صحبت کا مقصد ہوتا ہے نگاہ میں رہنا، توجہ میں رہنا، اور مرشد کے روحانی اورا سے فائدہ اٹھاتے رہنا۔ نگاہ میں یا توجہ میں آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ رابطہ، چاہے آپ کسی کی فزیکل محفل میں بیٹھیں جا کے، خواتین ہیں نہیں جا سکتی تو آپ کم از کم کوئی ایسا سسٹم ہو جہاں آپ کبھی مرشد سے فون پر رابطہ کر سکیں، اسباق اپنی مجاہدوں ریاضتوں کی ان سے فیڈ بیک ان کو دے سکیں، نئے اسباق لے سکیں، یا ان کی تعلیمات کو آپ ان کے لیکچرز کو سنتے رہیں، یا ان کے اسباق پڑھتے رہیں، مراقبات کرتے رہیں۔ اگر مرشد روحانی طور پر آپ کو دیکھ رہے، نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ صرف آپ کے مراقبات کرنے، اسباق پڑھنے، ریاضتیں کرنے سے ہی آپ کو خود ہی دیکھتا رہے گا مرشد آپ کا، اگر انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے تو۔ اگر انہوں نے یہ سسٹم نہیں رکھا ہوا تو پھر وہ ویسے ہی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کہاں بیعت ہونا چاہیے۔ پہلا فائدہ جو صحبت کا ہوتا ہے توجہ، وہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے روحانی اورا سے فائدہ اٹھانا، روحانی اورا سے علم فیض حاصل کرنا۔ اس کے لیے ایک مشق ہوتی ہے مراقبہ تصور شیخ، جو خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں۔ مرشد کا روحانی اس کا تصور، چاہے مرشد کی تصویر دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، چاہے ان کو کبھی ظاہر میں دیکھا یا نہ دیکھا ہو، ان کا نام، ان کے روحانی مقام، اس سے آپ جو مراقبہ کا طریقہ ہے اس سے مراقبہ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو مرشد کے روحانی اورا کا فیض بھی ملے گا، اور آپ کی روحانیت بھی وہاں سے کھلتی چلی جائے گی، چاہے آپ ظاہری صحبت میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اس طرح آپ روحانی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ آپ کے سوالات تھے جو آپ نے کیے، ان کے میں نے جواب دے دیے۔ اس طرح کے اور بھی سوالات کچھ ہو سکتے ہیں، اور سوالات ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو آپ نے اپنا ٹارگٹ طے کرنا ہے کہ میرا بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے۔ کیا میں نے برائے نام بیعت ہونا ہے، یا کیا میں نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا میں نے کوئی روحانیت کا سفر کرنا ہے؟ پھر یہ پوچھا گیا کہ ایک سوال سوری آپ کا رہ گیا کہ بیعت ہونے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، کیا بیعت کسی کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، جو مسلمان سے مومن بننا چاہتا ہے اس کا بیعت ہونا ضروری ہے، یا بیعت کا لفظ اگر مشکل ہے تو اس کا کسی ایسے استاد سے اسٹوڈنٹ بننا ضروری ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا۔ اس مرشد اور مرید استاد اور شاگرد ہوتے ہیں، تو جس نے روحانی دنیا میں سفر کرنا ہے، مومن بننا ہے، وہ استاد سے سیکھے گا تو ہی سفر کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکے گا۔ جس کو روحانی دنیا کا مسافر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے مرشد تلاش کرنے کی یا بیعت ہونے کی۔ سمپل سا آنسر ہے اس کا۔ پھر کسی نے ایک سوال ہے آپ کا کہ جی کیا بندہ مرشد کے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پا سکتا؟ میرے رب کا نظام ہے، میرا رب چاہے تو کسی کو بھی بغیر کسی استاد کے
ڈائریکٹ اپنے پاس بلا لے، اپنے مرشد اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا طریقہ کار بنایا ہے نا، وہ طریقہ کار تعلیم ہی کا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی براہ راست اپنے تک نہیں کھینچ لیا یا پہنچا دیا. جبریل امین ایک فرشتے کے ذریعے تعلیم و تربیت کی، وحی کی، اور پھر اپنا راستہ دکھایا اور اپنے پاس بلایا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اسی طرح صحابہ کی تربیت کی. کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچا. یہ تربیت، روحانی تربیت اور ظاہری تربیت، دونوں اللہ کی سنتیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور صحابہ کی سنتیں. یہ اس کو کریں گے تو ہی اس راستے پہ پہنچیں گے. دنیاوی لحاظ سے اس کا جواب دوں تو کوئی پوچھے گا کیا ہم کسی استاد کے بغیر دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جو آپ کے ذہن میں جواب آئے گا وہی یہاں پہ جواب ڈال دیں. کیا کوئی کسی استاد کے بغیر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے؟ تو جو اس کا جواب ہے اس کو یہاں ریلیٹ کر دیں تو آپ کو صحیح آنسر اس کا خود بخود مل جائے گا. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کے بیت ہونا ہے. پہلے اپنے بیت ہونے کا مقصد طے کرنا ہے، استاد اچھا سا تلاش کرنا ہے، اور سمجھ لینا ہے کہ بیت ہوتی کیا ہے. اور جو میں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے آگے سفر کریں تو سفر آسان بھی ہو جائے گا، محسوس بھی ہوگا، رابطے بھی کھلیں گے، اندر بھی کھلے گا، اور اللہ تعالیٰ تک انشاءاللہ آپ پہنچ بھی جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.